جميع علماء حکام مراجع الزام ذاکرین مومنین والمؤمنات کی صحت و سلامتی اور مجھ سمیت اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات آپ پڑھ چکے ہیں، اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ مومنین ایک صلوات ایسے پڑھیں گے مجھے لگے آپ آمادہ ہیں کہ مجلس کا آغاز کیا جائے۔ آمادہ ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من ترد بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفاء وسبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نور قلبی وقلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب والمودۃ اولادہم المعصومین، رب النور العظیم ورب القرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الذل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والغالین والمقصرین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ والدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ۔ صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحی و ارواح العالمین تراب مقدمہ الفدا، والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین المعصومین، ورحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، آمین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق والاصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، قدر عزاداران امام پنجم علیہ السلام، آج کی مجلس اعزا ہر دو طرح سے اہمیت کی حامل۔ ایک تو جب سے امام پنجم کی شہادت
ہوئی، اس کے بعد سے اس شہادت کے عنوان سے مجلس اعضاء کا انعقاد دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد شہادت امام محمد باقر العلوم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مجلس ان مجالس کا بھی تسلسل ہے جو جنت البقیع کے منہدم ہونے کے سلسلے میں منعقد کی جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسی قیادت سے متمسک کر رکھا ہے کہ جس نے ہر موقع پر عالم اسلام اور بالخصوص شیعان حیدر کرار کے حق کے لیے صرف صدائے احتجاج بلند نہیں کی، عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے اور کروایا بھی ہے۔ پاکستان کی زمین پر بلکہ اب تو پوری دنیا میں اگر جنت البقیع کے انہدام کے لیے کوئی صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے تو وہ آغا جی سرکار کی ذات بابرکت، آغا جی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک ذی الحجہ ایک عظیم مہینہ ہے، ایک متبرک مہینہ ہے، اور ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب ان 4 مہینوں میں سے جنہیں اللہ نے محترم اور مکرم قرار دیا۔ اس مہینے میں، اس کے پہلے عشرے میں آپ جانتے ہیں بہت سارے اہم مواقع ہیں، جیسے 8 ذی الحجہ کا دن یوم ترویہ، پھر 9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ، پھر 10 ذی الحجہ کا دن یوم عید قربان۔ بہت عظیم دن ہیں یہ، اور ان تمام دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس سے گزشتہ مجلس جو جناب سرکار امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام امام کی شہادت کے عنوان سے منعقد ہوئی، اس میں بھی اسی آیہ ما فی ہدایہ کے ذیل میں گفتگو کی گئی، اور آج بھی اسی آیہ ما فی ہدایہ کے ذیل میں کچھ نکات آپ کی سماعت کے لیے انشاءاللہ العزیز ہدیہ کرنے کی کوشش و صحیح کی جائے گی۔ حضرت انسان اور بالخصوص عالم اسلام نے ایک پرسنٹیج بنائی ہے، یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے تو وقت نہیں ملتا، اور دوسروں کے لیے ہمارے لیے BCR وقت ہے ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مر گیا تو ہم نے کہا بڑا نیکوکار تھا، اچھا تھا، جنتی تھا۔ کسی کے لیے ہم نے کہا فلاں شخص جو ہے وہ بڑا معصیت کار ہے، بڑا گنہگار ہے، یعنی گویا اپنی جانب تو توجہ کرنی نہیں، ہم نے دوسرے کی جانب توجہ کرنی ہے کہ آیا اس کی معصیت کیا ہے اور اس کی نیکیاں کیا ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا کہ اگر کسی کی نیکیاں زیادہ ہیں تو ہم نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کے گناہ زیادہ ہیں جب بھی ہم نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کی روح سے کسی حد تک یہ بات اعمال کے ذیل میں تو قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اچھے اعمال 51% ہیں، 51% ہیں، اور برے اعمال گناہ 49% ہیں، تو ہم نے کہا نیکیاں اچھی ہیں، گناہ کم ہیں، جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر گناہ 51% ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو ہم نے کہا گناہوں کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے، لہٰذا جہنم اس کا مقدر ہے۔ لیکن یہ اعمال کے حد تک تو کسی حد تک ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے عقیدے کے حد میں نہیں ہے۔ اعمال میں آپ کو اظہار کرنا پڑتا ہے عمل کا، لیکن عقیدے میں آپ کو اظہار کی ضرورت نہیں ہے، وہ عقیدہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے، آپ کے عمل سے سمجھ آ جاتی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ اب عقیدے میں ایسا نہیں ہوگا
توجہ رکھیے گا کہ 50% یا 51% عقیدہ اچھا ہے تو جنت میں جائے گا، اور اگر 51% عقیدہ اچھا نہیں ہے، جی اگر پچھلی مجلس آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی تو اسی نقطے پر گفتگو کی تھی کہ اگر 51% عقیدہ درست نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا۔ گویا اعمال کا دار و مدار ہی عقیدے پر ہے، اور عقیدے کا 51 یا 49% نہیں، 100% درست ہونا ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ 100% درست نہ ہوگا اس وقت تک اعمال چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، وہ اعمال بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچنے والے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ نے کسی سے لباس سلوایا درزی سے، جوانوں اور بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ سمجھ جائیں۔ اب ظاہر ہے زمانہ جدت کی جانب جا رہا ہے، بہت جدت آ چکی ہے، لباس کے نت نئے ڈیزائن اور نت نئے انداز اپنائے جا چکے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے لباس، اگر کسی خاص موقع کے لیے لباس آپ ڈھونڈ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، کسی خاص موقع کے لیے آپ نے لباس ڈھونڈنا ہے، مثال کے طور پہ میلاد ہے کوئی، یا شادی ہے کوئی، یا کوئی خاص موقع ہے، کوئی ایونٹ ہے، آپ اس کے لیے لباس دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ لباس بہترین ہو۔ جی اگر عام شلوار قمیض ہے تو آپ چاہیں گے کہ کوئی لباس میں کچھ اس طرح کی جھلک ہو کہ آپ کی شخصیت، یہ جملہ اور یہ نقطہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی شخصیت پرکشش نظر آئے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، آگے چل کے انشاءاللہ جب نتیجے دوں گا تو لطف آئے گا۔ آپ کی شخصیت پرکشش نظر آئے، تو اب آپ نے صدر سے لے کر یونیورسٹی روڈ تک اور یونیورسٹی روڈ سے لے کر پشاور کے چپے چپے کو چھان مارا، اور آپ نے مختلف جگہوں پر مختلف ملبوسات کو دیکھا، ایسا ہی ہے؟ آپ نے مختلف جگہ پر، جی بات منتقل ہو رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، آپ نے مختلف جگہوں پر ملبوسات کو دیکھنا شروع کیا۔ جو لباس ظاہری طور پر، یعنی یہ لباس ظاہر ہے، یہ ظاہری طور پر بھی جو لباس جتنا بہترین ہوگا اتنا قیمتی ہوگا۔ جی جو لباس جتنا بہترین ہوگا اتنا قیمتی ہوگا۔ قیمت کا زیادہ ہونا لباس کی اہمیت کو اجاگر کرے گا۔ بات منتقل کر سک رہا ہوں؟ یعنی جو چیز جتنی اہم ہوگی اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ نقطہ واضح ہو سکا لیاقت بھائی؟ کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں جس چیز کی قیمت زیادہ ہے وہ ایک نمبر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، تو اللہ نے کرم کر دیا، گرمی بھی نہیں ہے، آپ صلوات نہیں پڑھ رہے، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اب صلوات پڑھیں۔ حیدر بھائی کسی کی ڈیوٹی لگائیں، مومنین کو پانی پلائیں گے، ان کی آوازیں نکل سکیں صلوات پڑھنے کے لیے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ گویا یہ بات سمجھ آ گئی، یہاں تک نقطہ آ گیا کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی، لباس کے حوالے سے ہم نے بات کی، مثال دی سمجھانے کے لیے بچوں کے، بزرگوں سے اور بڑوں سے خطاب نہیں، ہم سن اور کم سن بھائیوں سے اور بچوں سے خطاب، کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی اس کی قیمت گویا اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے کہ اے رسول ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ آ تو گئے لیکن آ کر پھنس گئے۔ رسول خدا نے کہا نہیں چاہیے اجر، تو اللہ نے کہہ دیا کل، اے حبیب ٹھہرو، کہو ان سے لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں چاہیے اجر الا المودۃ فی القربى۔ وہ اجر رسالت کے لیے آئے تھے رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اللہ کا حکم پہنچایا، آپ نے ہمیں دین کے احکام پہنچائے، آپ نے ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک، حتیٰ کہ مرنے کے بعد تک کے تمام احکامات منتقل کر دیے،
اور جتنی محنت آپ نے کی ہے، جتنی مشقت آپ نے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس محنت اور مشقت کا کوئی اجر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یا رسول اللہ یہ جواہرات لے کر آئے ہیں ہم، یا رسول اللہ یہ سونا لے کر آئے ہیں ہم، یا رسول اللہ آپ چاہیں، یہی تو بات ہے جو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے رسول کو، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو عرب کی قریش کی خوبصورت ترین خاتون سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ رسول نے کہا تم کیا میرا نکاح کراؤ گے، اللہ نے میرا ختیجہ جیسی بی بی سے نکاح کروایا ہے۔ اب وہ آگئے رسول کی خدمت میں، آ تو گئے اجر دینے کے لیے، لیکن عزیزان گرامی قدر یہ رسالت کا اجر ہے۔ اللہ نے کہا تم رسالت کے اجر کے لیے ہیرے لے کر آئے ہو، وہ حبیب جو کوئی ابو قبیس کو اگر اشارہ کرے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، یہ میرا رسول تمہارے سونے کا محتاج ہے۔ گویا جتنی رسالت بلند ہے اجر اس کے مطابق بلند ہونا چاہیے۔ تو بات منتقل کر سکتا ہوں، یعنی یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا، یہ دنیاوی مال و زر، یہ رسالت کا اجر قرار نہیں پایا جا سکتا۔ تو پھر پروردگار اجر رسالت کیا ہوگا؟ کَإِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا سے مودت اجر رسالت ہوگی۔ یا علی، یعنی قربا سے مودت اجر رسالت ہوگی۔ اچھا اب بالکل واضح اور یوں سمجھیے کہ بالکل سامنے والا اور بالکل آسان ترین ترجمہ جو مفسرین نے کیا کہ رسول کے رشتہ داروں سے محبت کرو، یعنی آیت ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد، یعنی گویا آیت کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں سے مودت کرو۔ عزیزان گرامی قدر، اب رشتہ دار، رشتے 5 قسم کے ہوتے ہیں: باپ، ماں، بیوی، بیٹا، بیٹی۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ ان 5 رشتوں کے گرد ہیں۔ دادا دیکھ لیجئے باپ کی وجہ سے، دادی والد کی وجہ سے، نانا نانی والدہ کی وجہ سے، بہو بیٹے کی وجہ سے، پوتا پوتی، نواسا نواسی بیٹا اور بیٹی کی وجہ سے۔ گویا رشتے 5 قسم کے ہیں: والد، والدہ، زوجہ، بیٹا، بیٹی۔ تو کیا ان سے مودت کا تقاضا کر رہا ہے پروردگار کہ رسول کے ان 5 رشتوں سے، یعنی رسول کے والد سے مودت کرو، رسول کی والدہ سے مودت کرو، رسول کی زوجہ سے مودت کرو، رسول کے بیٹے سے مودت کرو، رسول کی بیٹی سے مودت کرو؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اجر محمد ابن عبداللہ کو نہیں دینا، یہ اجر محمد الرسول اللہ کو دینا ہے۔ یہ اجر محمد ابن عبداللہ کو اگر دینا ہوتا تو پھر محمد ابن عبداللہ کے والد، والدہ، زوجہ، بیٹا اور بیٹی سے مودت کی جاتی۔ یہ اجر دینا ہے رسالت کو، تو ڈھونڈنا پڑے گا رسالت کے رشتہ دار کون سے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا حدیث کسا میں، یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا معدن الرسالہ، یہ رسالت کی معدن ہے۔ گویا انہیں ڈھونڈنا پڑے گا جو رسالت کی معدن ہیں اور ان سے مودت کرنی پڑے گی، جب اجر رسالت ادا ہوگا۔ اچھا ایک اور مثال دے کر میں آپ کی خدمت میں اپنی بات کو واضح کروں۔ پاکستان کی حکومت نے مثال کے طور پہ ابھی نیا کون سا نوٹ کینسل کیا ہے؟ 5 کا تو کافی عرصے کا ہوا ایسا ہی ہے، 5 کا نوٹ جو ہے، یعنی اب وہ آ گئے نا عزیزان گرامی قدر، نوٹ کینسل کر دیا نا گورنمنٹ نے۔ کینسل کرنے کا کیا، بینکرز بیٹھے ہوئے لیاقت بھائی، وہ ناپید ہو گیا، 5 روپے ختم ہو گئے جی، ختم ہو گئے؟ نہیں ختم تو نہیں ہوئے، باقی ہیں، تھوڑی سی توجہ کیجئے بچے، ختم نہیں ہوئے، باقی ہیں۔ گورنمنٹ نے ایسا کیا کیوں؟ کہا بھائی بات ایسی ہے کہ اب جس کے پاس 5 کے نوٹ کینسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جائیں اور اسٹیٹ بینک سے اس کو چینج کروا کے لائیں گے، ایسا ہی ہے۔ ابھی ایسا کیوں ہے؟ یہ مودت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کیوں کیا؟ بسم اللہ۔ جیسے آپ پاکستان کے شہری ہیں، موٹر ویز پشاور سے جائیں کراچی تک، لاہور تک، اسلام آباد تک، آپ کو موٹر وے پر جانے کا ایک ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ موبائل پہ ٹیکس ہے، آپ بولتے ہی نہیں جی، ہے نا؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ حتیٰ کہ آپ کہیں کھانے پینے چلے جائیں، لباس کوئی چیز خریدنے چلے جائیں، جو آپ کو بل بنا کے دیں گے اس میں بھی ٹیکس ہے۔
وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اب گورنمنٹ نے یہ نوٹ کیوں ختم کر دیے؟ تاکہ پتہ چلے کون ٹیکس دے رہا ہے اور کون ٹیکس نہیں دے رہا۔ اگر جیسے وہ 1000 کا نوٹ اگر گورنمنٹ کینسل کر دے یا 500 کا نوٹ وہ پرانے والے ختم کر دیے گئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ گورنمنٹ نے نوٹ کینسل کر دیا۔ بھائی کہا کینسل نہیں ہوا، آپ کو وہاں سے جا کر تبدیل کرا کے لانا ہے۔ کہا بھائی ہم تبدیل نہیں کروا سکتے۔ کہا کاہے کو؟ کہا اس لیے کہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اگر وہاں جائیں گے ہمارے پاس گڈی کی گڈیاں پڑی ہوئی ہیں، 500 کے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ، اگر اسٹیٹ بینک لے کر جائیں تو وہ چیک کریں گے آئے کہاں سے ہیں۔ ایسے ہی ہے لیاقت بھائی، گورنمنٹ پوچھے گا، اسٹیٹ بینک پوچھے گا آئے کہاں سے ہے، پتہ چل جائے گا ٹیکس نہیں دیا۔ جب دیکھیں گے ٹیکس نہیں دیا تو حکم جاری کیا جائے گا دھر لو انہیں، پکڑ لو انہیں۔ اب ان سے پوچھنا ہے، یہی بات کو یہاں پر روک رہا ہوں عزیزان گرامی کے اندر، یہی تو غلطی ہو گئی کہ ہم نے کہا جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، جس کے روزے زیادہ ہوں گے، جس نے حج زیادہ کیے ہوں گے، جس نے زکاتیں زیادہ دی ہوں گی معذرت، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ٹیکس لگایا ہے مودت کی صورت میں۔ پروردگار عالم نے تمام چیزوں پر مودت فی القربہ کا ٹیکس لگا دیا ہے کہ اگر یہ ٹیکس ادا کرو گے تب پتہ چلے گا کہ یہ بلیک منی ہے یا وائٹ منی ہے۔ اب جب آپ گڈیاں لے کر گئے، آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا تھا، وہیں دھر لیا انہوں نے۔ اب وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اتنے زیادہ، کہا لائے کہاں سے ہو، یہ آئے کہاں سے ہیں تمہارے پاس؟ تو یہی ٹیکس اللہ نے مودت فی القربہ کے زمرے میں رکھا کہ آل محمد یعنی قربہ کی مودت تمام اسلام کا ٹیکس ہے۔ جس نے یہ ٹیکس دیا ہے اس کو وہ تبدیل کرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا ہوا تو روز حشر دھر لیا جائے گا۔ بھائی نماز پڑھتے کیسے رہے ہو، روزہ رکھتے کیسے رہے ہو، حج پر گئے کیوں تھے جب مودت نہیں کی تھی؟ تو تم نے زکوٰۃ ادا کیسی کرنی؟ اللہ اللہ بیٹا پانی تھوڑا سا ٹائم سارا گزر چکا ہے بھائی۔ پوچھا جائے گا استعمال کیسے کرتے رہے ہو؟ یہ مودت ٹیکس تھا تمہاری نمازوں کا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں نمازیں جتنی توجہ رکھیے گا، نمازیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنے بخشش کے امکانات چانسز زیادہ ہوں گے، جتنے روزے زیادہ ہوں گے اتنے امکانات زیادہ ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، روزے حشر نمازیں گنی نہیں جانی۔ پہلے بھی یہ نقطہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، روزے گنے نہیں جائیں گے کہ 30 برس اگر زندگی گزاری ہے تو 30 برس میں کتنے روزے رکھے، 60 برس زندگی گزاری ہے تو 60 برس میں روزے کتنے رکھے۔ نہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم اعمال کو تولیں گے، ہم اعمال کو تولیں گے کہ آیا وزنی اعمال ہیں یا نہیں ہیں وزنی۔ یہ جو نمازیں پڑھ کر آ گیا، اتنی ڈھیروں نمازیں لے کر آ گیا ہے، اتنے روزے لے کر آ گیا ہے، اور نہ جانے کون کون سے اعمال لے کر آ گیا، آیا ان میں وزن بھی ہے یا نہیں؟ تو وزن کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ اچھا، اب وہ میزان کیا ہے؟ مثال کے طور پر عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیے یہاں میزان میں یعنی بیلنس میں، ترازو میں، ایک پلڑے میں 1 کلو کا پتھر لوہے کا رکھیے، توجہ رکھیے گا اس نقطے پر، لوہے کا ایک پتھر رکھیے، دوسری جانب روئی رکھ دیجئے، اتنا سا لوہا، روئی کتنی ہوگی؟ یہ اتنی، کم از کم اتنی تو ہوگی جی ذاکر صاحب، اچھی خاصی ہوگی۔ پتہ چلا وہ ہلکی ہے، ترازو پر آ کر پتہ چلا اتنی ہے لیکن ہلکی ہے، یہ اکیلا ہے لیکن وزنی ہے۔
तो ये वजन क्या है, ये वजन क्या चीज है? साइंस ने बताया कि वजन नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर वजन है, मैं माशाल्लाह मेरे बरादर अजीज पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, तो अब मुझ जैसा बंदा जिसका वजन मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरा वजन 86 किलोग्राम है, अगर खला में चला जाऊं, जी क्या हुआ, वजन कहाँ गया? है, वजन नहीं है, वजन ही यानी वजन नाम की। तो साइंस ने कहा वजन नहीं है, असल चीज ये है कि जमीन से जो एलिमेंट्स निकलते हैं, जितनी जमीन में उन एलिमेंट्स, उन अनासिर के लिए कशिश सकल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उतना उनका वजन ज्यादा होता है। ऐसे ही है किबला, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना वजन ज्यादा होगा। जब जमीन के महवर से निकल जाते हैं, यानी जमीन अपनी जानिब खींचती नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, तो वजन बाकी नहीं रहता। जब महवर में आ जाते हैं तो जमीन खींचना शुरू कर देती है, जितना जमीन खींचेगी उतना वजन ज्यादा होगा। इसी कशिश को मोहब्बत कहा जाता है, इसी कशिश को मवद्दत कहा जाता है। खुदा ने मवद्दत वाजिब इसीलिए की कि आमाल में जितनी मवद्दत की कशिश ज्यादा होगी उतने वजनी होंगे, जितनी ये कशिश कम होगी भले ज्यादा हो वजन पर नहीं आएंगे। और जब वजन पर नहीं आएंगे तो फिर जैसे वो खला में जाके मुअल्लक हो जाते हैं, तो ये नमाजें ज़ाया नहीं होंगी। नुक्ता समझिएगा, बगैर मवद्दत के नमाजें ज़ाया नहीं होंगी, मुअल्लिक हो जाएंगी, वजन कोई बाकी नहीं रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। ये कशिश होनी ज़रूरी है, इसी कशिश का नाम है मवद्दत, इसी कशिश का नाम है मोहब्बत। इंशाल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे, ज़िंदगी ने साथ दिया तो इमाम के हुक्म से इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब आमाल में नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, हज कर लिए, ज़कातें दिए जा रहे हैं, खैरातें दिए जा रहे हैं, लेकिन मवद्दत फिल कुर्बा नहीं है। तो आया वो आमाल खुदा की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। उस मवद्दत के लिए, अब मोहब्बत के लिए क्या किया जाए? माफ़ करेंगे मुझे, इसके लिए शिया सुन्नी की भी कैद नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर अहले बैत से मोहब्बत की तो शिया हो जाएंगे, हम शिया कहलाने लगे। नहीं, अहले बैत से मोहब्बत के लिए हत्ता के मुसलमान होने की भी कैद नहीं है। हिंदू भी अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। गोया शिया सुन्नी की कैद नहीं। आप माशाल्लाह आपके भी मुताले में होंगे, आपके भी मुशाहिदे में होंगे, हमारे भी मुशाहिदे में हैं बहुत सारे ऐसे अहले सुन्नत जो आले मोहम्मद से, अहले बैत से इतनी मवद्दत रखते हैं कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और बहुत सारे ऐसे शिया हैं कि दुश्मनी आले मोहम्मद में कोई कसर नहीं छोड़ते। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ पे। बात तो कर दी मैंने, नहीं आप सलवात नहीं पढ़ रहे। इमाम ज़माना बुलंदर सलवात तो अमीर सरकार ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि मैं जड़ हूँ, अली उसकी फ़रा है। मजलिस में एक में आपकी असल और फ़रा के हवाले से मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। मैं असल हूँ, जड़ हूँ, अली फ़रा है यानी शाख है। और हमारे शिया उस दरख्त के पत्ते हैं कि जिसकी जड़ में हूँ और शाख अली है। अजीज़ान गिरामी कदर, पत्ते जब तक शाखों से मुतमस्सिक रहें कारामद रहते हैं, और जब शाखों से हट जाएं तो जलाने के काम आते हैं। यानी पत्तों के लिए ज़रूरी है विलायत अली से मुतमस्सिक रहें। अगर छोड़ दिया, इमाम की खिदमत में आया साइल, कौन है? उमर इब्न नाफे खलीफा सानी का ग़ुलाम। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं। सलवात पढ़े मेरे मौला के साथ। दो बातें इमाम के हवाले से। इमाम तवाफ़ कर रहे हैं और यह शाम के साथ आया और इसने कहा कि ये कौन है जिसके गिर्द इतने लोगों ने मजमा बनाया हुआ है और इन्हें घेरा हुआ है? कहा मोहम्मद इब्न अली हैं। हशाम से कहने लगा
کہ آج انہیں لاجواب نہ کر دوں؟ اس نے کہا اگر تو نے ایسا کر دیا تو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ آیا اور امام سے کہنے لگا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ علوم ربانی کے مالک ہیں؟ کہ فقط میں نہیں، میرے بابا، میرے جد رسول خدا علم لدنی کے مالک تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب اس جملے پہ توجہ رکھیے گا، یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حضرت عیسیٰ میں فرق کتنا ہے، یعنی دونوں کے زمانے میں کتنا فرق ہے؟ امام نے عجیب سوال کیا، کہا تیرے عقیدے کے مطابق بتاؤں یا اپنے عقیدے کے مطابق؟ امام نے بتا دیا تمہارا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ۔ کہا بتائیے، کہا تمہارے عقیدے کے مطابق 600 برس، ہمارے عقیدے کے مطابق 500 برس۔ کہا اچھا اگر اتنا فاصلہ ہے رسول خدا میں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں، تو ظاہر ہے پھر جناب آدم میں اور جناب ابراہیم میں اور جناب موسیٰ میں اور دیگر انبیاء میں اور رسول میں کافی فاصلہ ہوگا۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا تو یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ اے رسول یہ اپنے سے پہلے رسولوں سے پوچھو کہ انہیں رسالت کس وجہ سے دی گئی، یہ کیسی آیت ہے؟ ثم من ذلک، گویا یہ کیسی آیت ہے؟ یعنی اتنا فاصلہ ہے رسول میں اور عیسیٰ میں اور آدم میں اور ابراہیم میں اور تمام انبیاء میں، اور خدا کہہ رہا ہے اے رسول ان سے پوچھو کہ انہیں رسالت کیوں دی گئی ہے۔ امام مسکرائے، کہ تجھے اس آیت کا شان نزول نہیں معلوم، اور اس آیت کا شان نزول تجھے معلوم بھی نہیں ہو سکتا، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے چوتھے آسمان پر۔ کب؟ جب رسول خدا معراج کے لیے تشریف لے کر گئے اور ایک مرتبہ انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، کلیم خدا نے اذان کہی اور عیسیٰ روح اللہ نے اقامت کہی، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اے حبیب ان سے پوچھو کہ تمہیں رسالتیں کس بنا پر ملی ہیں۔ تو اب کہنے لگا اچھا، امام نے کہا اچھا نہیں، اب جواب بھی سن کہ انبیاء نے جواب کیا دیا ہے۔ امام نے کہنے لگے جب اللہ نے کہا اے حبیب ان سے پوچھو کہ تمہیں رسالتیں کس سبب ملی ہیں، تو رسول اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء سے پوچھا اے بابا آپ بتائیے رسالت کیسے ملی، اے جد انبیاء ابراہیم آپ بتائیے کہ رسالت کیسے ملی، اے نوح آپ بتائیے، اے میرے بھائی موسیٰ و عیسیٰ آپ بتائیں رسالت کیسے ملی۔ کہا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا اے رسول خدا ہمیں 3 گواہیوں پر رسالت ملی ہے، وَقُولُوا نَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَأَوْلَادِهِمُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ الْأَجْمَعِينَ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی بیٹے پانی دینا تھوڑا۔ اللہم صلی جب یہ جواب سنا تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مرتبہ اٹھا اور حشام کے پاس واپس آیا دان بیچتا ہوا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ مت پوچھ کہ کیا ہوا، عجب ہے جب رسولوں کو رسالتیں نہیں مل رہی تو آج کا یہ مسلمان جو ٹوٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہا ہے بغیر مودت آل محمد کے، جی کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ نمازیں خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں؟ یہ حج اسی لیے تو کہا امام نے اپنا جملہ درست کرو۔ امام ابو حنیفہ آئے، امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ یہ اجر رسالت کا تقاضا ہے کہ ائمہ معصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام صادق علیہ السلام رحم اللہ شیعتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا۔ وسائل الشیعہ میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں امام ششم علیہ السلام خدایا ہمارے شیعوں پر رحم کر جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مودت کا تقاضا ہے۔
तकाज़ा मोहब्बत ये है, तकाज़ा मवद्दत ये है। इमाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, ये आए और इमाम को देखा तो इमाम से इजाज़त ली कि मैं आपके पास बैठ जाऊं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आप बड़े मारूफ शख्सियात में से हैं, मैं नहीं चाहता कि आप हमारे पास बैठें। लेकिन वो फिर भी बैठ गए और उसके बाद उन्होंने कहा क्या आप इमाम हैं? इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से, क्या आप इमाम हैं? इमाम ने कहा नहीं। तो कहा अहले कूफा तो कहते हैं कि आप इमाम हैं। कहा अच्छा फिर? वो कहते हैं तो फिर? कहा तो आप उनको लिख भेजिए कि आप इमाम नहीं हैं। इमाम ने कहा मैं क्यों लिख भेजूं, वो क्यों मेरी बात मानेंगे? कहा वो आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? इमाम ने कहा ज़ाहिर को देखकर गायब का अंदाज़ा लगाया जाता है जी। कहा कि आप उनको लिख भेजें कि आप इमाम नहीं हैं। कहा मैं क्यों लिख भेजूं, तवज्जो रखिए। कहा वो आपकी बात मानेंगे। इमाम ने कहा वो मेरी बात क्यों मानेंगे? कहा कैसे हो सकता है कि वो आपकी बात न माने? इमाम ने कहा ज़ाहिर को देखकर गायब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तुम भी अहले कूफा हो, तुमने मुझसे कहा मैं बैठूं, मैंने इजाज़त नहीं दी, फिर भी बैठ गए। तो जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो मेरी बात कैसे मानेंगे? अजीज़ान गिरामी कदर, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुर्रा इम्तियाज़ है मेरे मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का। नजीबुत तरफ़ैन फ़ातिमी सैयद, नाना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दादा इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम। वो नूर जो दो हिस्सों में बटा था इमाम बाकिर पर आकर फिर यकजा हो गया। बाकिरुल उलूम, बाकिर कहते हैं शिगाफ करने वाले को, तोड़ने वाले को। उलूम अंबिया को शिगाफ किया है इमाम ने 73 ज़ुबानों के आलम। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं और बड़ा बड़ा लतीफ़ जुमला है ये इमाम का। मक्के खाना खुदा का तवाफ़ कर रहे हैं और एक शख्स ने चेहरे पर नकाब किया हुआ आकर इमाम को सलाम किया। इमाम ने कहा तुम अपने मकाम पर जाओ, हम आते हैं। अब जो 7 लोग थे इमाम के, उन्होंने कहा अजीब, यानी अजीब करते हैं इमाम, पूछा भी नहीं उससे, उसने मुंह पे नकाब भी किया हुआ है, पूछते तो सही कौन है, बस कह दिया आप जाओ, आप जाएं और हम आते हैं। इमाम ने सुन लिया और एक मरतबा कहा बड़ी जल्दी फ़ैसला नहीं कर लेते तुम, अभी तवाफ़ मुकम्मल करो, जब जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पूरा वाक़या मुझे आपकी खिदमत में नहीं अर्ज़ करना, वाक़या ये तवील है। जब तवाफ़ मुकम्मल कर चुके तो आए, एक मरतबा उस शख्स ने निकाब किया हुआ है और इमाम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और वो कहने लगे कि ए फ़र्ज़ंदे रसूल, आप खुद ही जानने वाले हैं, सवाल भी बता दीजिए और जवाब भी बता दीजिए। इमाम ने मुस्कुराया और कहा हम चाहते हैं तुम पूछो। तो उन्होंने कहा ठीक है मौला, मैं एक शर्त पे पूछूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में कोई दूसरा बोलेगा नहीं। और बात करते करते जुमला उन्होंने ये पूछा कि ये बताइए इल्म में इख्तिलाफ हो सकता है? इमाम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक वो इल्म ही नहीं है जिसमें इख्तिलाफ हो। अल्लाहु अकबर। का अल्लाह की निगाह में वो इल्म ही नहीं है कि जिसमें इख्तिलाफ हो। गोया समझे आप कि उम्मत रसूल को कैसे इख्तिलाफ उम्मती रहमत कहकर फंसाया गया। इमाम कह रहे हैं कि इख्तिलाफ अल्लाह की निगाह में इल्म नहीं है और उम्मत को इख्तिलाफ में रहमत कहकर फंसाया जा रहा है। गोया ये मुल्ला और मौलवी का बनाया हुआ दीन है। अल्लाह की निगाह में इख्तिलाफ कोई चीज़ नहीं है, खुदा की बारगाह में इख्तिलाफ कोई नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम को हशाम ने कैद किया और अमल इमाम को देखिएगा कि इमाम ने अमल कैसा किया। हशाम ने कैद किया इमाम को, जब कैद खाने में डाला तो दरोगा ज़िंदान ने आकर कहा कि हशाम, अगर मोहम्मद इब्न अली एक दिन भी और कैद खाने में रह गए तो तेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत हो जाएगी, क्योंकि जैसा खुतबा उन्होंने कैद खाने में पढ़ा है
قیدی جو ہیں وہ بغاوت کے لیے تیار ہو چکی ہیں. اس نے کہا امام کو قید سے نکالو. نکالا گیا امام اس کے پاس، پھر دربار میں امام کو لایا گیا. اس نے امام سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس مدینہ جانے دو، کیونکہ جب سے تم نے ہمیں بلایا ہے ہماری مستورات پریشان ہیں. وہ فکر یعنی مفکر ہیں، ان کو فکر گھیرے ہوئی ہے، انہیں فکر لاحق ہے کہ تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے. اس نے کہا میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. امام خاموشی سے، امام صادق علیہ السلام بھی امام کے ساتھ ہیں، خاموشی سے آ گئے. اب امام تاریخ لکھتی ہے کہ جب شام کے بازار میں آئے تو دیکھا کہ وہاں نصرانی اکٹھے ہوئے ہیں، عیسائی لوگ، بہت سارے نصرانی اکٹھے ہیں. امام ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام سے کہا بیٹا اپنے چہرے کو ڈھانپ لو. امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور جا کر وہاں بیٹھ گئے اور پوچھا کہ یہ اتنے بہت سارے لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ کہا کہ آج نصرانیوں کا کوئی خاص دن ہے، اہم دن ہے، اور اس دن ان کا سب سے بڑا پادری انہیں اپنی زیارت کرواتا ہے، یعنی وہ اپنے کلیسا سے نکل کر آتا ہے، آج کے دن ہر سال ان سے ملاقات کرتا ہے اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرتا ہے. امام تشریف فرما ہوا. ایک مرتبہ ایک تاریخ لکھتی ہے یعنی ایک ضعیف شخص کو کچھ لوگوں نے سہارا دیا ہوا ہے اور اسے لا کر صدر مجلس میں بٹھایا گیا. اس نے ایک دفعہ نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کر پہچان گیا لباس سے. اس نے اپنے بندوں سے کہا کہ یہ جو دو شخص بیٹھے ہیں مجھے ان کے پاس لے جاؤ. آیا تو امام سے سوال کیا آپ اس امت سے ہیں یا امت مرحومہ سے، یعنی امت رسول خدا سے؟ کا امت مرحومہ سے. کا علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ عجیب جواب دیا امام نے. کہا ہم جہلا میں سے نہیں ہیں. کہا اچھا تو پھر میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کا جواب مجھے دے دیں. کہاں جو چاہے پوچھو. کہا یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں انسان کھائے گا پیے گا لیکن حاجت نہیں ہوگی، بول و براز نہیں ہوگا، حاجت نہیں ہوگی. دنیا میں اس کی کوئی مثال؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کھائے پیے اور اس کو حاجت ہو؟ امام نے کہا یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہر انسان بذات خود اس کی مثال ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب 9 ماہ کے شکم میں رہتا ہے جی تو 5ویں مہینے کے بعد کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن بولو براز حاجت نہیں ہوتی. کہا اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں؟ کہا وہ صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے کہ جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں، جس میں ہر بے چین کو چین آ جاتا ہے. اب تاریخ لکھی کہ وہ تڑپا ایک مرتبہ اور اس سے کہا اچھا تو پھر ایک اور سوال کا جواب دیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مرے، لیکن ایک کی عمر 150 برس تھی اور ایک کی عمر 50 برس تھی؟ کہا وہ ادریس اور ان کا بھائی آزر ہیں کہ جب ادریس 30 برس کے ہوئے تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 برس کے بعد انہیں اٹھایا، اور جب وہ مرے تو وہ ظاہری طور پر 50 برس کے تھے لیکن ان کا بھائی 150 برس کا تھا. عزیزان گرامی قدر جب یہ جوابات اس سے سنے تو ایک مرتبہ تلملا اٹھا اور کہا اپنے وہ جو سارے نصرانی اکٹھے ہوئے تھے، کہا تم پر خدا کی لعنت ہو، تم نے آج مسلمانوں کے ایک ایسے عالم کو بٹھایا ہوا ہے. جیسے اس نے کہا عالم کو، امام نے کہا آپ کو اشتباہ ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عالم ہیں، ہم نے کہا تھا ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں. کہا تم نے آج ایک ایسے عالم کو بٹھایا ہوا ہے جس کے پاس وہ سب کا سب علم موجود ہے جو میں جانتا ہوں، لیکن جو اس کے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا. عزیزان گرامی قدر، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے کہا مجھے اٹھا کے لے چلو. اب اس کو اٹھا کے لے گئے اور سرکاری ہرکاروں نے آ کے شام سے کہا کہ جو آج بازار شام میں ہوا ہے، اگر محمد باقر 1 گھنٹہ بھی یا 1 دن بھی اور شام میں ٹک گئے. یاد ہے آپ کو شام نے کہا تھا آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو امام کا عمل ایسا ہوا کہ امام ایک مرتبہ اس نے امام کو بلایا اور کہا آپ جلدی سے مدینہ لوٹ جائیے.
گویا دشمن کے ساتھ بھی معصوم کس قدر نرمی سے پیش آنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام محمد باقر علیہ السلام کی مصیبت اور مصائب، بس میں نے بات کو ختم کر دیا۔ 3 یا 4 برس کا سن ہے جب واقعہ کربلا رونما ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو مسلسل امام باقر علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں، جناب سکینہ تسلی دے رہی ہیں امام باقر کو۔ امام علیہ السلام کی عظمت عزاداری اجاگر کرنے کے لیے امام نے ایک بڑی رقم امام صادق کے حوالے کی اور کہا بیٹا اس رقم سے 10 برس تک حج کے موقع پر عرفات میں میری عزاداری بپا کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو آپ عزاداری پر خرچہ کرتے ہیں وہ بیکار جاتا ہے، نہیں عزیزان، یہ سنت امام معصوم۔ امام علیہ السلام کو جب مدینہ پہنچ گئے، شام نے والی مدینہ کو لکھا کہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے اور جیسے بھی ہو ان کو قتل کیا جائے۔ والی مدینہ نے لکھا کہ ان سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن امام کا ہی ایک رشتہ دار کہ جس نے شام کو جا کر امام کے حوالے سے مزید بدظن کیا اور اس نے ایک زہر آلود زین بھیجی۔ عزاداروں اور والی مدینہ سے کہا جیسے بھی ہو محمد ابن علی کو اس زین پر سوار کرایا جائے۔ 57 برس کا سن ہو چکا ہے میرے امام کا۔ تاریخ لکھتی ہے پہلے تو والی مدینہ خود ایک سواری پر سوار ہوا اور کافی دور تک امام کو اپنے ساتھ پیدل چلاتا رہا، اور پھر اس نے زین کو گھوڑے پر کسوایا اور کہا کہ یہ زین خصوصاً آپ کے لیے منگوائی گئی ہے، آپ کو اس پر سواری کرنی پڑے۔ عزیزو وہ زین زہر آلود تھی۔ ایک مرتبہ امام بس چند لمحے کی سواری کی امام نے، اور امام کی مقدس رانوں سے زہر نے ایک مرتبہ جسم میں سرایت کر دی۔ بس عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو آواز دی، کہا بیٹا جعفر صادق اپنے بابا کو سہارا دینا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس قدر نڈھال ہو گئے زین پر امام باقر علیہ السلام کہ زین سے ڈھلکنے لگے۔ جب ڈھلکنے لگے تو امام صادق نے سہارا دیا۔ جیسے ہی امام صادق نے سہارا دیا تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا واہ مصیبتا اے چچا عباس، آج میں زین سے اپنی نکاحت کی وجہ سے ڈھلک رہا ہوں تو میرا بیٹا جعفر مجھے سہارا دینے کے لیے موجود ہے، لیکن آپ کی کیا مصیبت تھی کہ جب بریدہ بازوؤں کے ساتھ زین رہوار سے زمین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، امام محمد باقر کی مصیبت کیا بیان کروں میں آپ کے سامنے۔ عزیزو امام باقر علیہ السلام بہت چھوٹا سن ہے۔ یہ جتنے مصائب آپ سنتے ہیں ان میں بیشتر امام باقر علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں، امام سید السجاد علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں۔ عزیزو امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں یہ محسوس کیجئے گا، آپ میں بہت یہاں پر شہداء کے ورثاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں شہید ہوئے ہیں، اس چیز کو محسوس کیجئے گا۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عاشورہ محرم میں 61 ہجری میں وہ وقت آیا کہ جب حسین ابن علی یکو تنہا رہ گئے، میرا مولا حسین یکو تنہا رہ گیا، اور ایک مرتبہ زینب کی خیمے کے باہر آ کر حسین نے کہا یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینت و یا ام رباب علیکن منی السلام۔ عزیزو یہ سلام عربی انداز میں اس وقت کیا جاتا ہے جب سلام کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کے بعد وہ سلام کرنے کے لیے باقی نہ رہے گا۔ زینب خاتون نے جب اس انداز میں سلام سنا تو جناب فضہ خاتون سے کہا اماں ذرا میرے بھائی حسین کو خیمے میں بلاؤ کہ میں حسین سے پوچھوں حسین کا کیا ارادہ ہے، یہ اس انداز میں کیوں سلام کر رہے ہیں۔
अजीज़ो, इमाम बाकिर कहते हैं मेरे दादा हुसैन खैमे में दाखिल हुए, मेरी दादी ज़ैनब के एक मरतबा गले में बाहें डाली और दोनों बहन भाइयों ने गिरिया करना शुरू किया। और एक मरतबा मेरे दादा हुसैन ने पूछा, ऐ बहन ज़ैनब, मेरा बेटा सैयद सज्जाद कहाँ है? कहा मौला वो बिस्तर अलालत पर है। इमाम फरमाते हैं मेरे बाबा अली इब्न हुसैन बिस्तर बीमारी पर थे। अजीज़ों, इसको महसूस कीजिएगा, इस मुसीबत को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। इमाम फरमाते हैं इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को साथ लिया, जनाब ज़ैनब को साथ लिया। खुदा आपको करबला की ज़ियारत करवाए। ऐन वस्त में इमाम हुसैन का खैमा है। इमाम हुसैन के खैमे की पुष्ट पर जनाब सैयद सज्जाद का, ऐसा ही है, इमाम हुसैन की खैमे की पुष्ट पर जनाब सैयद सज्जाद का खैमा है। एक मरतबा आए और ज़ैनब, इमाम बाकिर नकल कर रही हैं कि ज़ैनब खातून ने मेरे बाबा अली इब्न हुसैन को पेशानी पर आहिस्ता आहिस्ता सहलाना शुरू किया। और जब सैयद सज्जाद ने आंखें खोली तो कहा, बेटा एक लम्हे के लिए उठो, तुम्हारा बाबा तुमसे मिलने के लिए आया है। इमाम बाकिर कहते हैं मेरी माँ, मेरी पुप्पी यानी मेरी दादी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को सहारा दिया और ख़ुद सज्जाद की पुश्त के पीछे, कमर के पीछे सहारा बनकर बैठ गई। ये क़यामत का जुमला है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इमाम बाकिर कहते हैं एक मरतबा सैयद सज्जाद जब बैठे और जब सज्जाद ने आंखें खोली तो फ़ौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहने लगे, पुप्पी अम्मा, ये कौन है जो मेरे खैमे में दाखिल हो गया है? अजीज़ों, ज़ैनब ने कहा, सज्जाद, समझे आप? ज़ैनब ने कहा, सज्जाद ये तेरा बाबा है। क्या हालत हो गई हुसैन की कि सैयद सज्जाद पहचान नहीं सक रहे हैं। अरे हुसैन के आबरूए मुबारक ज़ख्मी हैं, रुखसारे मुबारक ज़ख्मी हैं। इमाम बाकिर कहते हैं इतने ज़ख्म लग चुके थे मेरे दादा हुसैन को कि मेरे बाबा पहचान ना सके। और अजीज़ों, एक मरतबा बाबा ने सवाल करना शुरू किया, या बताओ आइना आइना अखी अली अकबर, बाबा मेरा भाई अली अकबर कहाँ गया? जब मैयत हो जाती है ना तो बड़ा दिलासा दिया जाता है। जो सानेहा आपने गुजारा, हमने भी महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा। एक के बाद दूसरी मौत की खबर से इंसान को धचका लगता है। हमें भी और आपको भी बहुत धचका लगा जब पता चला कि फ़ुलां भी शहीद हो गया, उसके बाद पता चला कि फ़ुलां भी शहीद हो गया। सोचिए सैयद सज्जाद का क्या आलम होगा। एक मरतबा पूछा, या बताओ आइना आइना आखी अली अकबर का कद कुतिला, का आइना आइना मोहम्मद का कद कुतिला, का आइना आइना मियां फज़ल अब्बास का कद कुतिला। इमाम बाकिर नकल कर रहे हैं कि इमाम सज्जाद को एक एक शहादत की खबर दे रहे हैं। और अजीज़ों, इसके बाद इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब की जानिब देखा, गोया आंखों में कहा, ज़ैनब ऐसा ना हो कि इतनी शहादतों की खबर से सज्जाद की रूह परवास कर जाए। अजीज़ों, बस हुसैन ने, इमाम बाकिर कहते हैं मेरे दादा ने एक जुमला कहा, सैयद सज्जाद, अब ख़याम हुसैनी में मर्दों में या तुम हो या तुम्हारा ये ज़ख्मी बाबा है। तो एक मरतबा मेरे बाबा ने सहारा लिया और उठने की कोशिश की। तो इमाम ने पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? कहा, मैं आपकी नुसरत करूंगा। फौरन से ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कहा, अरे सैयद सज्जाद को संभालो। अजीज़ों, इमाम बाकिर रवायत को नकल कर रहे हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त हमारा लुटा हुआ काफिला शाम के शहर में पहुंचा और दरबार शाम के करीब लाया गया तो जनाब उम्मे कुलसूम खातून ने शिमर मलऊन को एक पैगाम भिजवाया। क्या पैगाम भिजवाया? ये पैगाम भिजवाया कि सर हुसैन को आगे ले जाओ और हमें ऐसी जगह से ले जाओ जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, जहाँ ज़्यादा रश ना हो। सर हुसैन को आगे ले जाओ ताकि लोग सर हुसैन को देखें और मोहम्मद की नवासियों का पर्दा बच जाए। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इमाम फरमाते हैं मेरी दादी उम्मे कुलसूम ने यह पैगाम भिजवाया, लेकिन उस मलऊन ने इसके बरअक्स किया। सर हुसैन जो सबसे आगे था, इसने एक मरतबा हुसैन के सरबरदार सिपाही से कहा, इस नेज़े को मोहम्मद की बेटियों के झुरमट में ले जाओ। ज़ैनब के महमल नहीं था, वो बेखजावा ऊंट के करीब ले जाओ। और एक मरतबा कहा, उस दरवाजे से हमें दाखिल कहाँ किया गया जहाँ 4000 बदमाशों की भीड़ थी। अजीजों, इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अरे बाबू साहब पर 15 अज़ानें मेरी पुफियों ने सुनी है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, बस आप इसके बाद शबी की ज़ियारत करने लगे हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा जब हमें दरबार में दाखिल किया गया, अरे ये मलऊन यजीद सबसे बुलंद ज़ीने पर बैठा हुआ था।
इसके सर पर एक ऐसा ताज था जिसमें याकूत और गौहर जड़े हुए थे। और अहले अज़ा इमाम इरशाद फरमाते हैं वो जो मिंबर नुमा चीज़ पर ये बैठा था उसके सबसे निचले जीने पर एक तश्त रखा हुआ था, जिस तश्त पर कपड़ा रखा हुआ था। अजीजों इमाम फरमाते हैं एक रस्सी में हमारे गले बांधे गए थे, अगर मेरे बाबा सीधा होते थे तो मेरा दम घुटने लगता था। अजीजों एक मर्तबा ये शिमर से कहता है, ये रवायत इमाम बाकिर नकल फरमा रहे हैं, शिमर से कहता है शिमर मैंने सुना है हुसैन की कोई बेटी है जिससे हुसैन को बड़ा प्यार है, जिससे हुसैन को बड़ी मोहब्बत है, जिससे हुसैन को बड़ी उल्फत है। शिमर कहता है हाँ उस बच्ची का नाम सकीना है। अजीजों एक मर्तबा ये मलऊन पूछता है खुदाया ये जुमला बयान करना बड़ा मुश्किल है, ये कहता है वो बच्ची कौन है? सोचिए, शिमर इशारा करके बता रहा है ये हुसैन की बेटी सकीना है। रवायत कहती है सकीना खातून ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए हैं और पंजों के बल खड़ी हुई हैं। यजीद देखकर कहता है बच्ची तू पंजों के बल क्यों खड़ी है? बीबी कहती है मलऊन मेरी पुप्पी का कद दराज है, अरे मेरा कद छोटा है, हम एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं, मेरा दम घुटने लगता है। अल्लाह जाने इस मलऊन के दिल में क्या आई। इसने एक मर्तबा हुक्म दिया कि रस्सी को थोड़ा ढीला किया जाए। अजीज़ों रस्सी को ढीला किया गया और इसके बाद ये जनाब सकीना खातून से कहता है मैंने सुना है तुझसे तेरे बाबा को बड़ा प्यार था सकीना, तुझसे तेरे बाबा को बड़ा प्यार था। बीबी फरमाती हाँ मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। अजीज़ों और ये कहता मैंने सुना है कि तेरा बाबा तुझे अपने जानू पर बिठाकर बसरा की खजूरें खिलाया करता था। बीबी ने एक मर्तबा हाँ में जवाब दिया। ये कहता है अच्छा तो ये जो तश्त रखा है इसमें खजूरें हैं, और ये खजूरें उठा ले। अजीज़ों एक मर्तबा सकीना ने सैयद सज्जाद की जानिब देखा। इमाम फरमाते हैं सर मेरे बाबा ने आंखों से इशारा किया। एक मर्तबा बच्ची ने चलना शुरू किया। अब जो तश्त के करीब पहुंची इस मलऊन ने इशारा किया, अरे रस्सी खींची गई, सकीना गिरी, तश्त से कपड़ा हटा, खजूरें नहीं, हुसैन का मुरीदा सर। सकीना ने देख कर गिरिया शुरू किया, वाह बताओ वाह गुरबता वाह मुहम्मदा वाह फातिमा। अजीजों ये सरे हुसैन को देख रहा है, ये सरे हुसैन को देख रहा है। और एक मर्तबा इसने अपने गुलाम से कहा एक खंजर ला कर दिया जाए। नहीं सब्र करेंगे, इसने अपने गुलाम से कहा एक खंजर ला कर दिया जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए मैं मसाइल छुपाने का कायल नहीं हूँ। इसके हाथ में खंजर दिया गया, इसने सरे हुसैन को उठाया। अरे सरे हुसैन जहाँ से सही इसने बुरीदा सर पर ज़रबे लगानी शुरू की। इमाम मोहम्मद बाकिर देख रहे हैं, मैं असल रवायत नकल नहीं कर सकता। अजीज़ों इमाम फरमाते हैं इसके हाथ में एक चोबे खेजरान है, उस चोबे खेजरान से इसने मेरे दादा हुसैन के सारे लम्हाए मुबारक पर हमला करना शुरू किया। हुसैन के दंदान शहीद हुए। एक सहाबी दरबार में मौजूद था, एक मर्तबा खड़ा होकर कहता है ओ यजीद तुझ पर खुदा की लानत, मैंने इन लबों को रसूल खुदा को चूमते हुए देखा है। ये कहता है अच्छा इन लबों को रसूल खुदा ने चूमा है। इसके बाद इमाम फरमाते हैं इसने अपने निजस पैर से मेरे दादा के सरे अक़दस पर हमला किया। अजीज़ों सरे हुसैन उठा। इमाम फरमाते हैं एक मर्तबा इसने हुक्म दिया कि दस्तरख्वान आमादा किया जाए। अरे दस्तरख्वान पर खाना रखा गया, सरे हुसैन रखा गया। इमाम फरमाते हैं ये मलऊन शराब पी रहा था, अरे शराब जो बच गई इसने सरे हुसैन पर उल्टा। मौला अरे मरना तो था ही तुमने,
شہید تو ہونا ہی تھا، کاش کربلا میں شہید ہو جاتے، ہائے تمہارا روزہ تو آج باقی رہتا، ہائے تمہارا ارے مزار تو خلا کے عالم میں باقی رہتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
लश कर वेड़ गए साडा लुटण किते कर वेड़ गए पईए जय लुट वल पुतर डिठे पईए जय लुट वल पुतर डिठे ना रखिया कुस दे मावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे अके बाकिर दर्द मसाइब दे जितने जाफर सुनवावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे तुण माशर तई तो सुनदार तुण माशर तई तो सुनदार मैं माशर तई दोरावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे अके बाकिर दर्द मसाइब दे जितने जाफर सुनवावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे देखो लट खयाम दा हाल दसा या मादे खुले हो हाल दसा देखो लट खयाम दा हाल दसा या मादे खुले हो हाल दसा देखो लट खयाम दा हाल दसा या मादे खुले हो हाल दसा इन नकाश जातई अखियां विच इन नकाश जातई अखियां विच सब सांग सवार विदावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे अके बाकिर दर्द मसाइब दे जितने जाफर सुनवावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे देखो लुट खयाम दा हाल दसो या मादे खुले होए वाल दसो देखो लुट खयाम दा हाल दसो या मादे खुले होए वाल दसो इन नकाश जातई अखियां विच इन नकाश जातई अखियां विच सब सांग सवार रिदावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे अके बाकिर दर्द मसाइब दे जितने जाफर सुनवावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे तोड़े माशर तई तो सुनदार तोड़े माशर तई तो सुनदार मैं माशर तई दोरावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे अके बाकिर दर्द मसाइब दे जितने जाफर सुनवावा नहीं मुकड़े दर्द गरीबां दे भैया शाम रवाना थी दिया है चढ़ चढ़ के मैयत गुले दिया है भैया शाम रवाना थी दिया है चढ़ चढ़ के मैयत गुले दिया है नहीं भुलदा जीवे मकतल विच नहीं भुलदा जीवे मकतल विच
مساوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے سکو ایک جاتے نہیں امت لٹا ایک کربل نہیں سڑی مقتل گا سکو ایک جاتے نہیں امت لٹا ایک کربل نہیں سڑی مقتل گا سکو ایک جاتے نہیں امت لٹا ایک کربل نہیں سڑی مقتل گا سڑے کوفہ شام میں مقتل ہے سڑے کوفہ شام میں مقتل ہے سو میل دیاراوا نہیں مکڑے درد غریباں دے سڑے کوفہ شام میں مقتل ہے سڑے کوفہ شام میں مقتل ہے سو میل دیاراوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے احسان باقر رویا دا کربل دے بعد کیا خوشیاں احسان باقر رویا دا کربل دے بعد کیا خوشیاں احسان باقر رویا دا کربل دے بعد کیا خوشیاں دل یاد بابے وان گھر دا دل یاد بابے وان گھر دا میں ہر پل سوگ مناوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے احسان باقر رویا دا کربل دے بعد کیا خوشیاں احسان باقر رویا دا کربل دے بعد کیا خوشیاں دل یاد بابے وان گھر دا دل یاد بابے وان گھر دا میں ہر پل سوگ مناوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے بڑے معاشر تے تو سندار بڑے معاشر تے تو سندار میں معاشر تے دوہراوا نہیں مکڑے درد غریباں دے حق باقر درد مصائب دے جتنے
جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے اکھبا کے درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے اکھبا کے درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے اکھبا کے درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے اکھبا کے درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے اکھبا کے درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے درد غریباں دے اکھبا کے درد مصائب دے جتنے جعفر سنواوا نہیں مکڑے خیری جا پیر اکبر تو چلے آئے کربلا الوداع خیری جا پیر اکبر